السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج کی ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس پہ بات کرنے والی ہوں۔ تو اس پہ اس پہ کہہ رہی ہوں، ان لوگوں پہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگ پہلے ہی لائک کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ویڈیو میری جب بھی میں ان پہ ریئیکشن کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ لوگ بھول جاتے ہیں، تو ویڈیو کو ابھی سے ہی لائک کر دیں۔ تو پیارے ویورز، پیاری آڈینس، آپ لوگوں کو پتہ تو ہے میں صابرہ کی اور جاوید انکل کی بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے آج ویڈیو کا تھمبنیل لگایا ہوا تھا کہ مجھے پتا تھا قصور میرا ہی بنے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو میں جاوید انکل کی پھٹی پرانی انگلش کے علاوہ اور پھٹی پرانی صابرہ کے علاوہ ویڈیو میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن ایک چیز تھی، انڈائریکٹلی ہم لوگوں سے جو انہوں نے ہمیں جو میسیج دیا ہے وہ ہم تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ حالانکہ بات ہو رہی تھی ویڈیو میں جاوید انکل کے لیے دعا کر رہی تھی، کیونکہ وہ بیمار ہیں، ان کے دانت میں درد ہے، اور وہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دانت میں درد ہونا کتنی بڑی بیماری ہے، تو اس کی بات ہو رہی تھی، اور بہن بھائیوں سے دعا کی اپیل کے لیے کہا جا رہا تھا کہ صابرہ آپ اپیل کریں کہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ میرے لیے دعا کریں۔ لیکن صابرہ نے کیا کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اور ہر چیز بھول جاتے ہیں، اور بس میں ان کی سوچ پہ حیران ہوں۔ یہ مجھے حیران، چلیں چھوڑیں، بس ان کا یہی کہنا تھا کہ میں ان کی سوچ پہ حیران ہوں، اور اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان پہ زیادہ بات کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی صابرہ کہ جو لوگ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، تو ان کچھ لوگوں میں جس طرح آپ کا اشارہ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کی طرف تھا، لیکن آپ تو ہم سے بھی کئی گنا آگے ہیں۔ آپ تو اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی گئی ہیں۔ آپ نے جا کے دکھایا ہے، آپ نے اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنے بھائی کا خیال نہیں کیا، آپ نے اپنی بہن کا خیال نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی بہن بھی اسی خاندان میں، اسی گھر میں ہے جہاں پہ جس گھر کو چھوڑ کے، مطلب ایک ہی خاندان ہے نا، تو جس گھر کو چھوڑ کے آپ جا رہی تھیں آپ کی بہن بھی تو اسی گھر میں تھی۔ خدا نہ خواستہ آپ کے جانے کے بعد وہ لوگ اگر وہ برا سلوک کرتے آپ کی بہن کے ساتھ، تو پھر آپ کیا زندگی ہوتی آپ کی، آپ خود سوچیں۔ تو آپ نے تو اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہیں کیا، آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو میرے ابو جی ہیں، جو میرے بابا ہیں، وہ بھائی ہیں میری ساس کے، جو کہ سونیا کی امی ہیں، تو وہ ان بہن بھائیوں کو آپ نے الگ کر دیا۔ آپ کس حد تک چلی گئی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور آپ بات ہم پہ کرتی ہیں۔ آپ کو بات کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اور ہمارا کیا مقصد ہے، مطلب آپ کہنا کیا چاہتی تھی؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارا چینل کو گرو کرنا صرف مقصد ہے؟ ہم تو کسی پہ بھی ویڈیو بنائیں تو ہماری ویڈیو، اگر ہم لگاتار کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں تو ہمارا چینل پھر بھی چل سکتا ہے۔ آپ اپنے چینل پہ 15 گالیوں کے لیے بھی تیار ہیں، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ ہمیں آتے ہیں گالیاں دے کے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں $15 ملتے ہیں۔ یہ جاوید انکل کے الفاظ ہیں، آج بھی وہ ویڈیو وہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ گالیاں سننے کے لیے تیار ہیں، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے $15 روز کے لینے کے لیے آپ گالیاں سننے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ہم پہ بات کرتی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بات کرنے سے پہلے یہ تو بات سوچ لیتی کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی، ہم نے نہیں آپ کو کہا تھا کہ آپ اس طرح کی ویڈیو بنائیں اور اس میں آپ لوگ یہ بات ظاہر کریں کہ ہم لوگ گالیاں سننے کے لیے تیار ہیں، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو آپ کے ماموں شوہر ہیں وہ ہنس کے بتا رہے تھے کہ ہاں ہاں ہمیں تو $15 ملتے ہیں، ہمیں گالیاں بھی ملتی ہیں تو ہمیں ڈالر ملتے ہیں، تو آپ کو تو قیمتی گالیاں بھی ملتی ہیں۔ آپ نے تو اپنے الفاظ میں خود ہی بتایا ہوا ہے، شرم کرتی آپ یہ باتیں کرتے ہوئے؟ کچھ تو شرم کرتی۔ اور آج آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ وہی ہم ہی ہیں نا، ہم ہی ہیں نا وہی کچھ لوگ، تو کچھ لوگ جو ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ارے بی بی، شرم تو کرتی یہ باتیں کرتے ہوئے، تھوڑا تو لحاظ کر لیتی کہ تم کہہ کیا رہی ہو؟ تم اپنے مقصد بھول گئی ہو؟
جو تم نے کیا ہے، تم اپنے سارے مقصد بھول گئی ہو. تم نے ایک گھر تباہ کیا ہے، اپنے بچوں کی خوشیاں تم نے تباہ کی ہیں. جب تمہارے بچوں پہ اچھا وقت آنے والا تھا، جب ان کے سارے خواب، ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ان کی تو یہی خواہشات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں. جب وہ وقت آیا تو تم نے اس ٹائم پہ ان کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کی خوشیاں تم نے چھینی ہیں. اس سے پہلے تو تم لوگ بڑے غریب ہوتے تھے. جب تمہارے پاس پیسہ آیا تو وہ پیسہ تم لے کے آ گئی اپنے ماموں شوہر کے پاس، اور تم بات ہم پہ کرتی ہو. شرم تو کر لیتی یہ بات کرنے سے پہلے. ہم تو صرف تم پہ بات کرتے ہیں، تم نے تو کر کے دکھایا ہے نا. ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں کہ تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا. تم نے تو وہ کر کے دکھایا ہے. اور پھر جو جاوید انکل نے بات کی ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جاوید انکل. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن جلا آرائی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کے منہ کا نوالا چھین لیتا ہے، دوسروں کی خوشیوں کو راکھ میں ملا دیتا ہے. وہ وہاں پہ زمینی خدا بنا ہوا ہے. جس کا دل چاہا اس نے چینل چلا دیا، جس کا دل چاہا اس نے چینل برباد کر دیا. اور اس ایک بندے کا نام ہے جاوید. جاوید اس بندے کا نام ہے، اور وہ ایک ہی نمونہ پورے جلا آرائی میں پایا جاتا ہے. ایک ہی شیطان وہ جلا آرائی میں پایا جاتا ہے. دوسروں کی بہو بیٹیوں پہ وہ نظر رکھتا ہے، اور پھر انہیں الٹی سیدھی جو ہے وہ پٹیاں بڑھاتا ہے. پھر انہیں سمجھاتا ہے کہ آپ تو بڑے ماشاءاللہ سے اچھے خاصے ڈالر کما رہی ہیں، آپ کس بندے کے پاس آپ اپنا ٹائم برباد کر رہی ہیں. آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو جو ہے نا دنیا میں اتنی عزت دلاؤں گا، اتنی عزت دلاؤں گا کہ ہر جگہ پہ پھر صابرہ 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 ہی ہوگا. اور وہ بدبخت عورت آپ کی باتوں میں اتنا کھو جاتی ہے، اتنا کھو جاتی ہے کہ اس سے یہ چیز بھول جاتی ہے کہ میرے پاس میرا شوہر ہے، میرے پاس بچے ہیں، میرے پاس ساس سسر ہے، میرے پاس ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور میں اس خاندان کو چھوڑ کے اگر جاؤں گی تو میرے پیچھے ان سب کا کیا ہوگا، میرے پیچھے یہ لوگ لڑیں گے کیا. مطلب سوچنا تو چاہیے تھا نا اس عورت کو، کچھ نہ کچھ تو سوچتی کہ میرے جانے کے بعد پیچھے کیا ہوگا. اور اب میں اس ٹائم پہ اگر چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں کیوں چھوڑ کے جاؤں. لیکن اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سوچا، اور وہ چلی گئی. اتنی پاگل ہو گئی وہ اس بندے کے عشق میں، اتنی پاگل ہو گئی کہ اس نے نہیں سوچا کہ اب تو میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر میں کیا کر رہی ہوں، میں کیوں کر رہی ہوں. اس نے کچھ بھی نہیں سوچا. تم لوگ تو ٹھیک تھے اپنے اس پہ، تم لوگ تو کہتے ہو کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تو تم لوگ کیوں نہیں ہمارے منہ بند کراتے، کیوں نہیں بتاتے ہمیں کہ بھئی ہم نے اس ڈیٹ پہ ہم نے نکاح کیا تھا، اس ڈیٹ پہ صابرہ کی خلا ہوئی تھی، یہ سب کچھ ہوا تھا. کیوں نہیں ہمارا منہ بند کراتے؟ اتنی ہمت کیوں نہیں پیدا کرتے تم لوگ اپنے اندر؟ اپنے اندر ہمت پیدا کرو اور ہمارے منہ بند کرا دو، اور بتا دو ہمیں کہ ہم لوگ غلط ہیں اور آپ لوگ ٹھیک ہیں. بتا دینا. کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے ہمیں؟ ہم لوگ تو پھر بھی باہر کے لوگ ہیں، یہ اپنی اولاد سے اب ڈر چکی ہے. اسی وجہ سے اس نے اب اپنی اولاد کا نام لینا چھوڑ دیا. جو ہمیں لوگ آ کے، کچھ چند لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ کیوں پیچھے پڑے ہوئے، ان سے بولیں، ان سے پوچھیں کہ اب اپنی اولاد پہ کیوں نہیں بات کرتی ہے میڈم. جب سے سماویہ نے چینل بنایا ہے اس کا منہ کیوں بند ہو گیا ہے، اس کا منہ کیوں سل گیا ہے. اس سے جا کے پوچھیں کہ یہ اپنی اولاد کی بات کیوں نہیں کرتی اب چینل پر. کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ اس نے اگر منہ کھولا تو اس کی بیٹی نے اس کے وہ راز کھولنے ہیں جو صرف اور صرف ریئیکشن چینل والوں کو پتہ ہے یا ان کے گاؤں کے لوگوں کو پتہ ہے. اگر وہ ساری باتیں میڈیا پہ آ گئیں تو پھر اس کی جو رہی صحیح، جو ایک بالکل ذرا سی بھی عزت اگر اس کی اس گھر میں بھی رہ گئی ہے جس گھر میں ابھی یہ ہے، وہاں کے لوگ تو بہرحال اس کی عزت ہی کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ اس کا کھا جو رہے ہیں، تو جو اس کی وہ والی عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے ابھی یہ چپ ہے، اپنی اولاد کی ڈر کی وجہ سے. کیونکہ اس کی جو شادی سے پہلے والی ریکارڈنگ تھی جاوید انکل کے ساتھ، وہ صرف ہم لوگوں نے سنی ہے، تھوڑی تھوڑی سی، پھر آپ لوگوں کو بھی سنائی تھی. بہت پہلے کی باتیں ہیں، جب چینل بالکل نیا نیا تھا اس ٹائم کی باتیں، تو تھوڑی تھوڑی سی آپ لوگوں کو بھی سنائی تھی. لیکن وہ سب کچھ اس کی اپنی اولاد کے سامنے ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اولاد سے ڈر تو لگے گا نا.
اور جاوید انکل آپ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. آپ نے کتنی تکلیف دی ہے صابرہ کے بچوں کو، آپ کو ابھی تک بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. آپ نے کتنی زیادہ خوشیاں ان سے جو ان کو ملنے والی تھی وہ آپ نے ان کو ملنے سے پہلے ہی چھین لی ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ لالچ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ بات کرتے ہوئے ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو، قسم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جو انسان گالیوں کے لیے ترس رہا ہے، جو انسان کہہ رہا ہے کہ دو ہمیں گالیاں دو، آپ کی ویڈیو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کے چینل پہ جو انسان ویڈیو کے لیے ڈالر کے لیے گالیاں سننے کے لیے تیار ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے اندر لالچ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور انکل جی مزید کہتے ہیں کہ جو وہ لالچ انسان میں بھرا ہوا ہوتا ہے وہ انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے. بڑے فلاسفر بننے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس مقام پہ لے جاتا ہے، اور آگے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، آئیں بائیں شائیں دائیں بائیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، پتہ نہیں ختم، پتہ نہیں کیا. پہلے بات کرنا تو سیکھ لو، پہلے یہ تو سیکھ لو کہ بات کیسے کرنی ہے. پہلے یہ تو الفاظ تو اپنے چن کے رکھ لو کہ بولنا کیا ہے میں نے. تمہارے اپنے اندر تو کوئی قابلیت ہی نہیں تھی، کوئی قابلیت نہیں تھی. اسی وجہ سے تم کبھی کس کے چینل میں جا رہے تھے، کبھی کس کو چینل بنا کے دے رہے ہو، کبھی کس کو چینل بنا کے دے رہے ہو. اپنا تمہارا خود کا چینل چل نہیں رہا تھا، پھر کبھی تم پروین آپی کا چینل بنا رہے ہو، کبھی مطلب اور کتنے لوگوں کا تم چینل بنا بنا کے ان کو دے رہے ہو. ان سے بول رہے ہو کہ بھائی مجھے بھی حصہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا. تمہارا اپنا چینل تو کبھی گرو ہوا ہی نہیں. پھر اس کے بعد تم جو ہے صابرہ کو بھگا کے لے گئے. تمہاری اپنی قابلیت کیا ہے یہ تو بتاؤ، تمہاری قابلیت کیا ہے؟ بات کرنے کا تو تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا، اور تم ہماری بات کرتے ہو کہ یہ لوگ ڈالرز کے پیچھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. گالیوں کے لیے ترسنے والے انسان بن گئے ہو تم. جو انسان کہتا ہے کہ مجھے دو گالیاں دو مجھے، تم وہ انسان بنے ہوئے ہو اور تم ہم لوگوں کی بات کرتے ہو. شرم تو کرتے کچھ. اچھا، اس کی میں ایک اور بھی بات دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کون سی ویڈیو میں اس نے یہ بات کی تھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ میں نے آج دیکھی یا کل دیکھی، لیکن اس میں صابرہ ایک پودے کا پوچھ رہی تھی. اسے سرائکی میں ببری کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو اس نے کہا اردو میں بھی یہی کہتے ہیں. وہ جاہل انسان، اردو میں اسے تلسی بھی کہتے ہیں، نیاز بو بھی کہتے ہیں. جب خود کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ مطلب جو چیز اس کو سرائکی میں کہتے ہیں وہی کہتے ہیں. انگلش میں بھی اس کا ایک نام ہے بیسل، اس کو انگلش میں کہتے ہیں. تم تو بڑے انگریز بندے ہو، تمہیں اس چیز کا بھی نہیں پتہ. اور جس کا نام بتاؤ تو یہی کہہ دو کہ ہاں اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، انگلش میں بھی یہی کہتے ہیں، ہر زبان میں بس اس کو ببری کہتے ہیں. جاہل انسان. اتنا فیمس وہ پودا ہے، انڈیا کے ہر ڈرامے میں اس پودے کو دکھایا جاتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں. وہی کہتے ہیں جو سرائکی میں کہتے ہیں، ببری کہتے ہیں، ہر زبان میں اس کو ببری کہتے ہیں. جاہل انسان ہماری بات کرتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اور ہم جو ہیں بے وقوف ہیں اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شرم تو کرو، شرم تو کرو. گالیوں کے لیے ترسنے والے انسان، کچھ تو شرم کرو. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. اور کوئی بات اگر آپ لوگوں کو میری بری لگی ہو تو معذرت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.